بسم الله الرحمن الرحيم. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے. اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. دیو بندے نے اسلام کا پرچم، دیو بندے نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے. ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی آپ فون کرنے والے تو؟ ہاں بھائی جی ٹھیک ہے صحیح. جی الحمدللہ. کروں میں کون؟ جی نہیں چلے گا، بولیے نا. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی میں پونے سے بول رہا تھا. پونے سے. اچھا کس نے نمبر دیا تھا؟ مجھے آپ کا نمبر ملا، نام بھول گیا بندے کا. رضوان بھائی سے تو مانگا تھا، رضوان بھائی کو نہیں ملا آپ کا نمبر، ان کا ڈیلیٹ ہو گیا تھا. پھر کسی نے تو مجھے دیا نمبر ہے آپ کا. اچھا جی فرمائیے. ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایکچولی مسئلہ یہ تھا کہ میری ایک دیوبندی بھائی سے بات ہو رہی تھی. تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ان کو رسالہ و نہایہ جو ابن کثیر کی کتاب ہے ان کا حوالہ دے کے کہا تھا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ماننے والا جہمی ہے ایسا ابن کثیر کے نزدیک. تو وہ بول رہے تھے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہر جگہ نہیں مانتے، تو یہ صحیح ہے کیا؟ اللہ کی ذات کو کس طرح سے؟ ہر جگہ نہیں مانتے اللہ کی ذات کو، ایسا وہ بتا رہے تھے. نہیں ہر جگہ کے معنی کیا ہیں؟ ہر جگہ اللہ کی ذات جو ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، تو اس کا معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا معنی ان دا سینس ہر جگہ، جیسے کہ ہر جگہ کا معنی. جی بولیے. اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایوری پلیس، ہر جگہ. دیٹ از اوکے ایوری پلیس، بٹ ان واٹ سینس؟ لٹرل سینس کس طرح سے؟ لٹرل سینس ان دا سینس اگر کوئی کہہ رہا ہے جیسے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، سنیے. جی. اللہ عرش پر ہے برابر؟ جی قرآن کی آیت ہے نا. جی ہاں. اور اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھاتے بھی ہیں نا، ہے نا؟ اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں کہ نہیں اٹھائے ہوئے ہیں؟ جی بے شک. ہاں. اور اللہ عرش پر بھی ہے برابر. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کو معاذ اللہ سمیت اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے اس کو جواب دیں گے؟ نہیں تو بات تو ایسی ہے کہ وہ عرش کے اوپر، مطلب عرش پر نہیں ہے، عرش کے اوپر ہے. ثم استوى، کہتے ہیں کہ عرش الرحمن والا عرش استوى، جیسے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی. اللہ کے عرش کے اوپر کے معنی کیا ہے؟ مطلب بیچ میں گیپ ہے استوا میں. جی اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ثم استوى علی العرش. علل کے معنی ہوتے کسی چیز کے اوپر. اوپر کے معنی اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر میں یعنی عرش کے اوپر بیچ میں کچھ اور فاصلہ ہے، پھر اللہ کی ذات مستوی ہے. آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی ہاں. یعنی علل عرش نہیں ہے. اللہ عرش پر ہے ان دا سینس اللہ عرش کے اوپر ہے. ایسا ضروری نہیں کہ عرش کے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ عرش سے ٹکا ہوا ہے. یعنی کوئی کسی نے کہا ہے یہ بات کہ عرش اور اللہ کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، کہ عرش سے بہت اوپر اللہ ہے؟ یہ پوچھ لوں گا میں کسی عالم سے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ لکھ لیتا ہوں میں سوال. یہ آپ لکھ لو اور یہ آپ پوچھو. یہ جب آپ سمجھ میں جائیں گے نا، اس کا آپ جواب آپ کے ذہن میں آئے گا، تب آپ مجھے بتانا کہ میرے ذہن میں یہ جواب ہے. اس لیے کہ آپ جو بتا رہے ہیں نا، یہ آپ ایک اپنا قیاس کر رہے ہیں
اس لیے قرآن کی آیت صاف ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے. اور یہاں پر کے معنی جو ہوتے ہیں نا، پر کے معنی ہوتے ہیں کہ اسی پر. اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں فاصلہ ہے لمبا، ایسا تو کہیں میں نے کسی سے سنا بھی نہیں اور کہیں پڑھا بھی نہیں. اب پہلی بات ہی صحیح ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کے پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سمیت اٹھائے ہوئے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں آتا نا. کیوں نہیں آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا مطلب فرشتوں کو اس میں یہ نہیں بتا دیجیے. نہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے نا. جب آدمی سامنے والا کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو آپ نے اس پہ ایک اشکال پیدا کیا کہ ہر جگہ اللہ کیسے موجود ہے، کیا موجود ہے. میں نے آپ سے پوچھا اس کا معنی آپ کیا سمجھتے ہیں، تو آپ بول رہے ہیں کہ بس اللہ موجود ہے ایوری پلیس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ ہر جگہ ہے. جب یہ کوئی دیوبندی کہتا ہے تو اس کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھو، مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ایسا ان کا مسئلہ ایسا ہے نا، مسئلہ ایسا ہے. دیکھو آپ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں بات کو. دیکھیے اللہ کی ذات جو ہے نا، اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ہے، برابر. میرا آپ کا عقیدہ ہے، اور چاہے اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلی ہو، سب کا عقیدہ اللہ موجود ہے. لیکن اللہ بلا کیف موجود ہے. اگر ہم سوچنے جائیں گے کہ اللہ پاک کا معاذ اللہ جیسے انسان کہیں موجود ہوتا ہے اپنی حیت کے ساتھ میں، اس طرح اللہ کی کوئی حیت ہے اور اس کا کوئی احاطہ ہے کہ اس کی ایک چوڑائی اور لمبائی ہے اور اس کا ایک معاذ اللہ جسم کی طرح سے یا کسی چیز کی شکل کی طرح سے اللہ کہیں موجود ہو، تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ عقیدہ بہت خراب ہے. تو اس لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کے معنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب اللہ بلا کیف ہے، اللہ کی ذات عالی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات میں کوئی غور و فکر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ہاں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو. اور اللہ کی صفاتیں جو ہیں، اللہ کی صفاتیں آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات کیسی ہی آدمی نہیں جانتا. اور قرآن کی ایک آیت تمام آیتوں کی سردار ہے. اللہ فرماتے لیس کمثلہ، میرا کوئی مثل نہیں. تو ہم کسی بھی حیت کو اللہ کی ذات پہ قیاس نہیں کر سکتے، کسی بھی حیت کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو ہم جب سوال کرتے ہیں تو کیا فرشتے اللہ کو عرش سمیت اٹھاتے ہیں؟ تو کچھ ہمارے بھائی اہل حدیث وغیرہ ہیں جیسے کہ طلحہ بھائی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عرش پر ہے، لیکن فرشتے جب اٹھاتے ہیں تو مطلب بلا کیف ہے، وہ ہڑبڑا گئے، جواب بھی نہیں دے پا رہے. تو جب ہم سے آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے. یہ کیسے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بلا کیف مانتے ہیں. خدا کی ذات بلا کیف ہے، اس لیے کہ اس کی کیفیت کا سوچنا ہی کفر ہے. تو ہم معاذ اللہ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک مکان میں آپ موجود ہیں، برابر ہے، اور اللہ بھی موجود ہے. تو اس کے معنی ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ موجود اس طرح اللہ موجود ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے بالکل. اس لیے کہ آپ کی حیت ہے، آپ کی ایک شکل ہے، آپ ایک مجسم ہیں، لیکن اللہ کی نہ کوئی جسم ہے نہ اللہ کی کوئی حیت کا ہمیں پتہ نہیں. ہم نے ایمان لائے بس، لیکن ہم دنیا کی کائنات کی کسی بھی چیز کو اللہ کی حیت پہ قیاس نہیں کر سکتے. تو ہم جب کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ بلا کیف کہتے ہیں. اور آپ لوگ معاذ اللہ اس کو ذات کے ساتھ سمجھ کے جو ہے نا کفریہ الزام لگاتے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا دیوبندی، آپ نہیں سمجھ رہے بات کو. اگر میں ذات بھی کہوں تو ذات بھی تو اس کی بلا کیف ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اگر ایک بات کہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات کو، بحث نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کی ذات بھی تو بلا کیف ہے. اس کی ذات کو مخلوق کی ذات پہ قیاس کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نہیں کر سکتے نا. تو یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارے کچھ بیچارے جو اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہیں، وہ دیوبندیوں میں کفر شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. دنیا کا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ کا معاذ اللہ جسم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے؟ جب اللہ کی کوئی حیت کا تصور ہی ہم نہیں کر سکتے، تو جب ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے معنی بلا کیف ہیں. اس سے تم مراد علم لو، اس سے تم مراد قدرت لو، جو چاہے تم لو، لیکن قطعی طور پہ نہیں، ضمنی طور پر. جیسے مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے عرش پہ اللہ موجود ہے، وہ کیسے؟ تو ہم بھی وہی کہتے ہیں نا، بلا کیف ہے. عرش اللہ کا مکان نہیں ہے. عرش اللہ پہلے سے ہے، اللہ پہلے سے ہے. دیکھو اللہ جانے آنے سے پاک ہے کہ نہیں پاک ہے؟ اللہ جانے آنے سے پاک ہے نا. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے اللہ پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صفت ہے. اللہ پہلے تھا، عرش بعد میں ہوا.
بعد میں اللہ نے پیدا کیا عرش کو، اللہ اول ہے برابر، بعد میں اللہ نے عرش پیدا کیا ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ پہلے کہیں اور تھا پھر عرش پر آ کے بیٹھ مستوی ہو گیا؟ اور مستوی کے معنی تو طالب الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ استقرار کرنا، آگے لکھا ہے بیٹھنا، تو معاذ اللہ اللہ کہیں سے آیا اور کہیں آ کے بیٹھ گیا؟ ثم معاذ اللہ، اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بلا کیف کی بات ہے، بس اللہ نے قرآن میں فرمایا بلا کیف ہے، تو ہم وہی کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہو اللہ کی ذات عرش پر بلا کیف موجود ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر جگہ موجود، وہ بلا کیف ہے۔ لیکن جب آپ لوگ اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بلا کیف ہے، اور جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو معاذ اللہ ہر جگہ مانتے، گویا معاذ اللہ ہم اللہ کا جسم اور حیت مان رہے ہیں ہر جگہ۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ دیکھو بات ایسی ہے نا، کیا نام بتایا تھا آپ نے بھائی؟ سلمان بھائی، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ حیت سے پاک ہے، اللہ شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے اس کو میری اور آپ کی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے قرآن میں کہا عین میری آنکھیں، ید میرے ہاتھ، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہم اگر اس پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ کہنے جائیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو معاذ اللہ ہمارے دماغ میں فوراً جو ہے نا انسانی ہاتھ آئے گا۔ تو علماء سلف نے اس کو یوں ہی کہا کہ اس کے معنی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی ذاتیں، اس لیے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہی لوگ اللہ کی ذات کے اندر اور متشابہات آیتوں کے اندر بحث کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، یہی لوگ کرتے ہیں متشابہات میں بحث۔ تو ہم متشابہات میں بحث نہیں کرتے، اور کوئی بھی دیوبندی عالم آپ جا کے اس کو پکڑ کے پوچھے، اگر جانکار ہوگا، اگر جانکار ہے، سمجھدار ہے، علم سے کچھ تعلق ہے، تو اس کو آپ پوچھیں گے تو خدا کی قسم کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ اپنی حیت کے ساتھ میں اور اللہ اپنی معاذ اللہ جسموں کے ساتھ میں ہر جگہ موجود ہے۔ جب وہ اگرچہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ اگر ہر جگہ موجود ہے، بعض کہیں گے دیوبندی اللہ صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات بھی اگر کہے تو ذات کو آپ جسم پہ قیاس نہیں کر سکتے، آپ سمجھیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہے لیکن وہ بلا کیف ہے، تو ہم اگر یہ بھی کہیں نا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے تب بھی وہ بلا کیف ہے۔ اچھا، آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ صحیح ہے، مطلب کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ دیکھا بھی آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ اب میرے بھائی قرآن جب کہہ رہا ہے، میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے سوال کرتے ہیں میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو نبی جی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ میں سے قریب ہے، برابر؟ اب میں جہاں بھی ہوں میرے ساتھ اللہ ہے، قرآن کہتا ہے، اب اس کے آگے ہم کیوں سوچیں کہ کس طرح سے ہے؟ ابھی اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور دوسری آیت سورہ بقرہ کی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو تم وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ اگر میں نیچے دیکھتا ہوں تو بھی اللہ کا چہرہ ہے، میں آگے سائڈ میں دیکھتا ہوں تو بھی اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ۔ اب یہاں چہرے سے مراد انسانی چہرہ نہیں، ہم کہتے بلا کیف ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم دو ہوتے ہو، ابھی آپ میں پھر آپ کا نام بھول گیا، سوری، کیا نام آپ کا؟ رضوان نا؟ سلمان بھائی، ابھی میں کہوں کہ اس وقت اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب تم دو ہوتے ہو تیسرا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جب تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کہیں تو قرآن کہتا ہے، سورہ حدید کی آیت ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں تم جہاں بھی رہو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو آیتیں متشابہات ہیں ہم اس میں بحث نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یوں پیش کرو کہ دیکھو بھائی آفتاب بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، میں مانتا ہوں، میرے رب نے فرمایا، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اسی قرآن سے جب میں یہ پیش کرتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جب میں یہ آیتیں پیش کرتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، تو پھر اس میں تعبیرات شروع ہو جاتی ہیں
کہ اس سے مراد علم ہے، اس سے مراد قدرت ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. ہم کہتے ہیں کثیر نے بھی وہی لکھا ہے نا کہ اس سے مراد علم. پھر آپ یہی سمجھ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو ابھی ثم استوى علی العرش کی بھی تعویل کی گئی ہے. اچھا. پھر آپ ان کو پڑھیں. علامہ ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اللہ کی اس سے مراد یہ نہیں ہے، اللہ کی الوہیت مراد ہے، اللہ کی شان مراد ہے. اس طرح بھی تعویل کی گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تعویلات جو کی گئی تھی بعض کے سلف میں، وہ بعض کے لوگوں نے تعویل جو کی ہیں وہ تعویل ظنیت کے درجے میں کی ہیں، قطعیت کے درجے میں کسی نے تعویل نہیں کی. اور اگر آپ ایک تعویل کو یہ اللہ کی صفات ہوتی ہے تو اس میں تعویل کی جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی بھی جو آیاتیں ہوتی ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، تو اس میں تعویل کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں؟ پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں. اللہ کی صفات کے بارے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے تعویلات کا مسئلہ ایسے، تعویل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعویل کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک اس کا مفہوم بیان کرنا، انٹرپریٹیشن کرنا. لیکن آیت متشابہات جو آیتیں تھیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک، آپ سمجھیں، ان میں کوئی تعویل نہیں کرتا تھا. جب احمد بن حنبل سے پوچھا جاتا تھا کہ ثم استوى علی العرش کے معنی کیا ہیں، تو آپ فرماتے تھے استوا بمعلوم وکیف مجہول، اور آگے فرماتے تھے کہ وہ سوال ونہ بدع. استوا تو سب کو معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، سوال کرنا بدعت ہے. لیکن بعد میں جب معتزلہ لوگوں نے ان سوالات کو عوام میں ڈالتے گئے تو بتاؤ اللہ عرش پر ہے تو کیسے مستوی ہے، بتاؤ اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، بتاؤ اللہ کی آنکھیں ہیں تو کیسی ہیں. تو ان معتزلہ لوگوں نے ایک گویا ذہن دے رہے تھے لوگوں کو کہ لوگ معاذ اللہ کو جسم کے ساتھ تصور کرنے لگے تھے. تو اس زمانے میں اللہ رب العزت نے علامہ منصور ماتروردی اور ابو الحسن اشعری کو پیدا کیا، جنہوں نے ان آیتوں کی جس میں اللہ کی ان باتوں کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ وغیرہ کی چیزوں کا، ان کی ایک تعویل کی ظنیت کے درجے میں، اور یوں کہا کہ ہم قطعیت کے درجے میں نہیں کرتے، قطعی طور پر ہم یہ معنی بیان نہیں کرتے بلکہ ظنی طور پر معنی بیان کرتے ہیں. اس کا اصل معنی تو وہی ہے جو پہلے کے لوگوں نے بیان کیا تھا. وہ کیا؟ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن اب معتزلہ جو ہے لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، تو ہم اس کا ایک کوئی تعویل کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں لوگوں کے ذہن سے یہ مجسمہ والا عقیدہ ختم ہو کہ اللہ کا معاذ اللہ ایک جسم ہے، اللہ کی آنکھ ہاتھ ہے، جو انسان کی طرح سوچنے لگے. تو انہوں نے ظنیت کے درجے میں تعویل کی. تعویل کا دروازہ کھلا ہے بے شک، لیکن ظنیت کے درجے میں کھلا. اب وہی سوال جو معتزلہ نے اٹھایا تھا، جس کے رد میں اللہ پاک نے اہل سنت والجماعت کے علامہ منصور ماتروردی اور ابو الحسن اشعری کو پیدا کیا، اور ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ فتنے کو دبا دیا معتزلہ کے. اب وہی سوال آج کے اہل حدیث بھائی اٹھا رہے ہیں جو معتزلہ اٹھائے تھے کہ نہیں بتاؤ اللہ کیسے، اللہ کا ہاتھ ہے تو مان لو ہے، آنکھیں ہیں تو مانو آنکھیں ہیں. اس میں بس اسی میں بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی عقیدے کی، یہ تو میں نے کبھی سنا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو مانو کہ ہاتھ، کہ وہ بھی تو اہل حدیث بھی وہی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ نے بتایا کہ اس کو کیا نہیں کر سکتے ہم. آپ کیا حدیث کیا کہتے ہیں بتاؤں آپ کو؟ جی وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے، ہاتھ مان لو، کیفیت ہم نہیں، کیفیت انسان کی طرح نہیں ہے. بے شک. دیکھیں اصل میں یہ باریکی مسئلہ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے اس مسئلے کو. میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کا معنی تو ہم جانتے ہیں، ہاتھ کا معنی ہینڈ ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ. لیکن جب یہ لفظ انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی ہینڈ ہوتے ہیں. لیکن یہ لفظ جب اللہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا معنی نہیں جانتے. یہ اصل عقیدہ ہونا چاہیے. یہ کون سا بات ہو گئی کہ ہاتھ مان لو لیکن انسان کی طرح نہ مانو؟ تو معاذ اللہ ایک انسان کو آپ اگر گویا یہ تصور دے رہے ہیں کہ ہاتھ مان لیکن انسان کی طرح نہ مان، تو پھر تو گویا کچھ نہ کچھ تو اس کے دماغ میں آئے گا ہی نا. یہ معتزلہ کے زمانے میں یہ بحث رہی ہے باقاعدہ کہ اللہ کا ہاتھ سونے کا ہے کہ چاندی کا ہے معاذ اللہ. تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ آپ یہ کہو کہ ہاں اللہ نے فرمایا ہے اس کا ہاتھ، لیکن اس کا معنی ہم بالکل نہیں جانتے کیا ہے. جو کچھ اس کا معنی ہے اللہ کے لیے، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن وہی بات آج اہل حدیث بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاتھ مان لو، انسان کی طرح مت مانو. ارے تو پھر ایک انسان کے ذہن میں کیا تصور آئے گا ہاتھ کا؟ جب بھی وہ سوچے گا ہاتھ تو اس کے دماغ میں یہی ہاتھ آئیں گے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ صفات ہے اللہ کی. تم یہ کہو کہ ہاں بھائی اللہ نے ید فرمایا ہے تو ید کا ترجمہ تو ہاتھ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم اس کے معنی کو بالکل نہیں جانتے کہ یہ لفظ اللہ کی طرف استعمال ہوا ہے. اگر آدمی ید کہے تو ید جو ہے وہ سلمان بھائی کا، آفتاب بھائی کا ہاتھ ہے. اگر آدمی عین کہے تو سلمان بھائی آفتاب بھائی کی آنکھ ہے.
لیکن جب اللہ اپنے لیے ید اور عین اور ساکن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ اصل عقیدہ تھا. یہ کیا بات ہوگی کہ کھڈے پہ لے جا کر ایک آدمی کو کھڑا کر دینا اور اس سے یوں کہنا کہ اب گرنا مت, کہ بھائی تو ہاتھ مان لے لیکن مخلوق کی طرح نہ مان. یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کا معنی ہے اللہ کو معلوم ہے, ہم کچھ نہیں کہتے. ہاں ہم قرآن کے ترجمہ کریں گے تو لکھیں گے فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں بھی دیکھو وہاں اللہ کا وجہ ہے, چہرہ ہے. لیکن کوئی ہم سے پوچھے گا اللہ کا چہرہ ہے تو ہم کہیں گے ہم نہیں جانتے. بھائی اللہ نے فرمایا ہم اتنے پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی صفت ہے, ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے اللہ کے, اس کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ چہرہ انسان کا ہوتا ہے, ہاتھ انسان کے ہوتے ہیں, آنکھ انسان کی ہوتی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فائل جو ہوتا ہے نا, ایک آدمی کو کسی چیز کرنے کے لیے کسی آلے زاریہ کی ضرورت پڑتی ہے. آپ بات سمجھیں, جیسے کہ ایک آدمی کچھ کام کرنا ہے تو اس کو ہاتھ کی ضرورت ہے, برابر. ایک آدمی کو کوئی کچھ چیز دیکھنا ہے تو اس کو آنکھ کی ضرورت ہے, برابر. یہ آنکھ اور ہاتھ آلہ ہیں, ذریعہ ہیں, مینس ہیں کسی چیز کی کو پہنچنے کے لیے. بغیر آنکھ کے آپ دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. بغیر ہاتھ کے آپ کوئی چیز پکڑ سکتے ہو؟ نہیں, برابر. ہم اور آپ ہاتھ اور آنکھ کے محتاج ہیں, لیکن اگر یہ چیزیں اللہ نے دی ہیں تاکہ تم اپنے کام کرو, اگر یہ چیزوں کو خدا کے لیے مانا جائے تو معاذ اللہ ہاتھ کا محتاج ہے کچھ کام کرنے کے لیے اور اللہ آنکھ کا محتاج ہے دیکھنے کے لیے؟ بالکل نہیں ہے. وہ اللہ کی آنکھ اللہ کا آلے زاریہ نہیں ہے. آنکھ اللہ کی دیکھنے کے لیے اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ نے دیکھنے کے لیے اپنے آپ پہ آنکھ لگائی ہے. یہ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ انسان, کہیں آپ نے سنا قرآن کریم اللہ نے ایسا فرمایا میری پیٹھ ہے اور معاذ اللہ میرا پیٹ ہے اور میرا سینہ ہے؟ کبھی آپ نے سنا ایسا قرآن میں؟ نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چیزیں انسان کی, جیسے کہ آدمی بولتا ہے نا, ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ محل بادشاہ نے اپنے ہاتھوں, یہ محل بادشاہ نے بنایا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے ہاتھ سے بنا ہوا محل ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے جا کے محل کی تعمیر کیا تھا. ہم ہاتھ کو, آنکھ کو جب کوئی چیز دیکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو آنکھ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جب کوئی چیز پکڑنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہاتھ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جب کہیں چلنا ہوتا ہے تو ہم اس چلنے کو پیر کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے یعنی جو اللہ فعل کر رہا ہے اس فعل کے لیے جو انسان آلے جاریہ سمجھتا ہے کہ ہاتھ پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں, آنکھ دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں, اس آلے جاریہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آنکھ اللہ کے دیکھنے کا آلہ ہے, ہاتھ اللہ کے پکڑنے کا آلہ ہے. ہم اس کے معنی اللہ کے حوالے کرتے ہیں. اچھا, آپ سمجھ بات کو؟ جی سمجھ گیا. اور جو رشید صاحب ہیں, مفتی رشید, بیچ میں ویڈیو بہت چلا تھا, ویڈیو بہت چل رہا تھا ان کا, جو بتا رہے تھے کہ اللہ مورتی میں بھی ہے وغیرہ. دیکھیے وہ اصل میں لوگوں نے اس کو ایسا پھیلایا تھا. میں آپ کو چاہیے تو دیوبند کا فتویٰ بھیجتا ہوں. دیکھیے ہم یہ جب کہتے ہیں نا, پھر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آپ برا نہیں ماننا, اگر آپ برا نہیں ماننا, آپ اگر اہل حدیث ہیں تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے اہل حدیث میں عقل نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بات کو, اور آپ مجھے بٹھا کے بات کروا سکتے ہیں. یہ بے عقلی کی بات ہے. آپ سمجھیں میری بات کو. اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ مورتی میں موجود ہے, میری ایک بات سنیں آپ, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, خالی بات کو عقیدہ بیان یا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ جدھر بھی تم دیکھو فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس آیت پہ آپ ایمان لاتے ہو؟ جی. جہاں بھی تم دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ ہے, ایمان لاتے ہو آپ؟ برابر. قرآن کی آیت آپ کو ایمان لانا پڑے گا, برابر. اگر آپ کسی مندر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ کی نظر مورتی پہ پڑی, آپ کی نظر مورتی پہ پڑی, مورتی کی طرف, اس وقت اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس کا معنی کیا ہوگا بتاؤ؟ جی تو اللہ, ہم جو یہ آیات کا میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا علم مراد ہے, اس سے اللہ کا علم مراد ہوگا وہاں پہ. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراد, میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں میں کہ مراد جو ہے تعویلات جو ہیں اس پہ ہم دونوں بات کریں گے. تو تعویلات تو استواء العرش میں بھی کی گئی ہیں, میں اس پہ نہیں, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آیت کا جو معنی بلا تعویل, آپ تعویل کرو گے, ہاں ظاہری معنی, میں کہوں گا اگر آپ تعویل کرو گے نا اپنے سلمان بھائی تو آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی. اس لیے
کہ یہ تعویلات کا دروازہ تو بعد میں کھلا ہے. ابن کثیر نے بیان کی تعویل اور علامہ ذہبی وغیرہ نے تعویل بیان کی, بہت لوگوں نے تعویلات کی, تو آپ کو تقلید کرنی پڑے گی, اس لیے کہ انہوں نے اپنی تعویلات کا کوئی دلیل نہیں دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. کہیں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے, اس سے مراد اللہ کا چہرہ مت سمجھنا؟ اللہ کے نبی نے تعویل کی ہے؟ نہیں. تو جب اللہ کے نبی نے تعویل نہیں کی تو جو اہل حدیث فروعی مسائل میں تقلید نہیں کرتے وہ عقیدے میں کیسے تقلید کرنے لگے کہ مراد لینے لگے؟ مراد کوئی کہتا ہے اس سے یہ مراد ہے, وہ اس کا ذہن ہوتا ہے صرف. ابن کثیر کی یہ فقاہت ہے, انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے, لیکن جو اپنے آپ کو فروعی مسائل کے اندر کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے اور شرک حرام کہتے, یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہے, اس میں کیسے تعویل کو قبول کر کے تقلید کر رہے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ لیا میں نے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کسی کو اٹھاؤ, اگر انہوں نے کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے اور یہ میرے نبی نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے, پھر قبول ہے. لیکن جو لوگ تقلید نہیں کرتے وہ فروعی مسائل میں تقلید نہیں کرتے. ابو زید ضمیر صاحب بہت چلاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو عقیدے میں تقلید کر رہے ہیں یہ لوگ, دیوبندی لوگ, حالانکہ ان کو بھی عقل نہیں, اتنی سمجھ میں نہیں آتا, تو وہ تو خود بھی تقلید کر رہے ہیں تعویلات مان کے. کیوں تعویل مان رہے ہیں؟ تعویل تو انسان کا فہم ہے, ابن کثیر کا فہم تھا, انہوں نے ایک بات لکھی, اور ہم اگر مقلد ہیں ہم تو قبول کریں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تعویل کی, لیکن جب آپ عقیدہ بیان کر رہے ہو تو پھر آپ تعویل کیوں لے رہے ہو؟ میری بات سمجھ گئے آپ کو؟ سمجھتا ہوں. تو اس لیے نا بھائی, اس لیے میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں کہ آج کے اہل حدیث حضرات جو ہیں نئے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, اللہ نے علم والے بھی رکھے ہیں, جو نئے ہیں وہ بلا عقل ہیں, کوئی ان کے اندر عقل موجود نہیں ہے, بس معنی کو سمجھتے نہیں, مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں, بس اڑنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ سے ایک صرف سوال کیا, آپ کو اس کا سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی بتائیے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود, اس کا معنی کیا سمجھتے ہیں آپ, لیکن آپ سمجھ نہیں پائے, برابر. تو اسی طرح بھائی نا بات, یہ جو چیزیں بہت گہری ہیں اور اس کے لیے بہت ذہن چاہیے بات سمجھنے کے لیے. اچھا, آپ سمجھے؟ تو بہرحال ہم لوگ کیا بول رہا تھا میں بھول گیا, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں, تعویل کے پہلے کچھ بتا رہا تھا میں. ہاں, مورتی والی بات جو آپ نے چھیڑی تھی, تو وہ آپ تعویل ابن کثیر کی مان کے تقلید کر رہے ہیں, لیکن قرآن تو صاف کہہ رہا ہے نا. اچھا, ابن کثیر کے پہلے مورتیاں تھی کہ نہیں تھی؟ اس وقت اگر کوئی آدمی مورتی کو دیکھتا, اس دیکھنے کے وقت فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا معنی کیا ہوتا؟ جدھر بھی تم دیکھو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے, اس کا معنی کیا ہوتا؟ کہ مورتی میں اللہ کا چہرہ ہے, معاذ اللہ, کیا معنی ہوتا بتائیے؟ اچھا, نہیں کرتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ صفات کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا چاہتا. ہاں, تو اب آئے نا بات پر. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو تعویلات بعد کے لوگوں نے بیان کی ہے, ہم اس تعویلات کو ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ اس سے آدمی کا, کیونکہ اللہ کی ذات کی جو اللہ کی ذات ید ہے یا عین ہے اور وجہ ہے, اس کی تعویل مفسرین نے کی ہے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے. لیکن جو لوگ فروعی مسائل میں جس میں صحابہ سے اختلاف ہے تقلید نہیں کرتے, وہ عقائد میں کیسے کسی کی تعویل قبول کر کے عقیدہ بناتے ہیں؟ یا تو آپ یوں دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وجہ سے مراد اللہ کا علم ہے. تو اصل میں دیوبند کا یہ کیا ہے جو عقیدہ ہے اللہ کا, عین اللہ کے بارے میں کیا ہے عقیدہ؟ دیکھیے, عین اللہ کے بارے میں ہمارا جو اصل موقف وہ ہے یہ ہے کہ وہ موجود بلا مکان, وہ موجود ہے بلا مکان ہے, ٹھیک ہے. اسی کو عوامی زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے. اب ہر جگہ موجود کے معنی یہ بالکل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس کی ایک حیت اور اس کی ایک شکل و صورت کے ساتھ معاذ اللہ موجود ہے جس طرح سے اہل حدیث حضرات سمجھتے ہیں. آپ سمجھیں؟ ہم کہتے ہیں اگر ہر جگہ موجود ہے تو اس کے معنی بلا کیفی کہتے ہیں ہم. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ موجود بلا مکان ہے. جو یہ آپ بتا رہے ہو کہ اللہ ہر جگہ ہے بلا کیفیت, تو یہ سلف میں کسی کا عقیدہ تھا پہلے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عوام کو سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے وہ موجود بلا مکان, وہ موجود بلا مکان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. موجود بلا مکان, جی نہیں لکھ رہا ہوں, لکھ لیجئے, وہ موجود بلا مکان. اب اس میں کیا غلط ہے کہ اگر آدمی اللہ کو مانتا ہے کہ وہ اللہ ہے لیکن اس کا کوئی مکان تھوڑی ہے, وہ مکان سے پاک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایکچولی مجھے کلیت امدادیہ کے بارے میں بھی سوالات تھے جو آپ نے. آپ پوچھیں نا آپ. میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی بات کرے وہ تھوڑا سا اگر عقل سے, لاجیکلی
اور سینسفل بات کرے نا تو بات کرنے سمجھانے بھی اچھا لگتا ہے اور اس کی بات سن کے سوال مناسب دینے بھی اچھا لگتا ہے. لیکن اکثر لوگ جو مجھے فون کرتے ہیں وہ تھوڑی سی بات کر کے پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے نا کہ آج مسئلہ ایسا ہو گیا نا سلمان بھائی، ڈیبیٹ کرنا ہے، جیتنا ہے، بحث کرنی ہے، سامنے والے کو ہرانا ہے. یہ مسئلے نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے. اور میں پھر سے آپ کو بولتا ہوں، بتایا تھا کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں پھر سے آپ کو بولتا ہوں، میں نہ کوئی بڑی بات کرتا ہوں اور نہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں. لیکن علماء دیوبند کو اللہ نے جو علوم دیا ہے نا، آج کے اہل حدیث سے بڑے بڑے لوگ اس کو سمجھنے میں قاصر ہیں. وہ ذہنیت نہیں رکھتے ان کی بات کا تعاقب کر سکیں، اور الزام لگاتے ہیں شرک اور کفر کا. کلات امدادیہ پر تو میں نے ابو زید ضمیر صاحب سے گھنٹے بات کی تھی. بعد میں ان کو میں نے اسکین بھی دیا تھا اسی کلات امدادیہ کا. حضرت نے آج تک جواب نہیں دیا مجھے. اچھا خیر انشاءاللہ پہلے یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. جو آپ نے سوال دیے میں تحقیق کرتا ہوں اس کی، اور پھر بعد میں آپ یہ تحقیق اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں گے کہ ثم استوى علی العرش جب آپ کہتے ہیں تو آپ اللہ کو عرش پر مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم عرش پر نہیں عرش کے اوپر مانتے ہیں تو اس کی آپ کو دلیل دیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ عرش پہ ہی مانتے ہیں جیسا کہ اکثر لوگ مانتے ہیں، اور میں بھی مانتا ہوں، تو میں کہتا ہوں فرشتوں نے جب اٹھا رکھا ہے عرش کو تو کیا اللہ سمیت اٹھا رکھا ہے؟ معاذ اللہ. ٹھیک ہے برابر. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ جو لوگ مسائل فروعیہ میں جس میں تو اختلافات انبیاء کے زمانے سے موجود ہیں، نبیوں کے زمانے سے پوری مسائل میں اختلاف موجود ہیں، اس کا تقلید نہیں کرتے، وہ عقیدے میں کیسے کسی تعبیر کو قبول کر کے عقیدہ بناتے ہیں. اسی لیے میں نے ہاتھ نہیں، آپ نے جو کہا میں یہ کہتا نہیں ہوں، آپ پھر نہیں سمجھے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہاتھ سے مراد کیا ہے میں نہیں جانتا، میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے ذرا سے آپ غلطی کریں گے تو بات الگ ہو جائے گی. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا ید عین، اللہ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میری پنڈلی، میرا چہرہ، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اوکے ٹھیک ہے. اب آپ تعویلات اگر پیش کریں گے، اس کا معنی پیش کریں گے تو معنی آپ اللہ کے نبی سے پیش کریں گے، اللہ سے پیش کریں گے، ابن کثیر سے پیش کریں گے. آپ تعویل کر کے تقلید کریں گے، اور تقلید آپ کے اندر فروعی مسائل میں جائز نہیں تو عقیدے میں کیسے چلے گی؟ اچھا برابر ہے. اب آپ جو بتا رہے تھے سورہ بقرہ وغیرہ، وہ یار میرے کو تھوڑا سا میرے کو آپ واٹس ایپ کرو تو وہ ہے سورہ بقرہ میں. ہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی حافظ سے پوچھ لو، آپ بتا دیں گے آپ کو، میرے ذہن میں فی الحال نہیں ہے. ایک تو سورہ حدید میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، سورہ حدید کی شاید، وہ آیت پتہ ہے مجھے جو یہ اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، سورہ بقرہ کی یار میں حافظ نہیں اچھلی بہرحال، لیکن کس کو بھی آپ کو بتا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یا پھر میں واٹس ایپ پہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ڈھونڈ کے دے دوں گا وہ آیت کسی حافظ سے پوچھ کے. ٹھیک ہے میں نے کر دیا آپ کو واٹس ایپ، تو میں نے ٹھیک ہے نو پرابلم. میں ایکچولی میں رات کو رپلائی کر دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے. تو سلمان بھائی اس کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا سمجھ، اگر آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، آپ کا کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں وپرو میں انجینئر ہوں. کیا انجینئر ہو؟ وپرو میں انجینئر ہوں. کیا سافٹ ویئر؟ نہیں پھر یہ ہو گیا سروس مینیجر ہوں. اچھا سروس مینیجر. ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان بحث مباحث سے جو ہے نا آپ اللہ کے واسطے پرہیز کریں. ٹھیک ہے. اور مباحث تو بھائی میں کرتا ہی نہیں. ہاں، اور دوسری چیز آپ سمجھیں، دوسری چیز سمجھیں، اور بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے کسی پہ آپ شرک اور کفر کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ بہت بڑی ظلم کی چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ آج وہ ابو زید ضمیر صاحب، اللہ ان کو عقل کا اگر ایک حصہ بھی دیتا، کلات امدادیہ، وہ اسی کتاب کو پڑھ لیتے تو حضرت نے اپنے عقیدے کی وضاحت کی ہے. اور آگے یوں لکھا ہے کہ غلبہ شوق میں اگر کسی کو یا پکارا جائے، دل میں عقیدہ نہ ہو کہ وہ موجود ہے، میری بات سنتا ہے، تو ایسا کہنا جائز ہے کہ جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہے. اور آگے پیج پہ لکھتے ہیں اگر کوئی اپنے شیخ کو کسی کو یا کہہ کے پکارتا ہے اس عقیدے سے کہ وہ میرے کام بناتے ہیں، بلا شبہ وہ مشرک ہے. اتنی صاف وضاحت کلات امدادیہ میں حضرت نے لکھی ہے. اس کے باوجود بھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں بات کریں، گھنٹوں بات کریں، میرے کو کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ کتنے کم عقل لوگ ہیں کہ کلات امدادیہ کے ایک شعر لے کے ابو زید ضمیر صاحب کو اللہ ہدایت دے اور صحیح سمجھ دے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ویڈیو پہ ریکارڈ کر کے بتاتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے ایک مسلمان کو کفر و شرک کے عقیدے والا ثابت کر کے لوگوں کو بدزن کیا ہوں.
یہ معمولی چیز نہیں، کل خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آپ سمجھیں؟ اللہ کے سامنے جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کافر ثابت کریں گے تو پھر اللہ کے سامنے ثابت کر کے دکھانا پڑے گا کہ واقعی میں کافر تھے. کیا کیا ہے؟ میں بولتا ہوں سلمان بھائی آپ برا نہیں ماننا، ان لوگوں نے کیا ہے جو آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ کیا ہے مسلمانوں کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں نا ایک کارنامہ اچھا کیوں مسلمانوں کے لیے؟ علماء دیوبند نے تو آزادی سے لے کر قادیانی کا دفاع، قادیانی کو جواب دینے میں، شیعہ کو جواب دینے میں، اور اس کے بعد ہر میدان اس میں آزادی کے اندر اپنی جانیں لٹائی ہیں ہر محاذ پہ. بھائی چلو یار یہ سب تو ہر کوئی بولتا ہے، ہر کوئی بولتا ہے. تاریخ پڑھیں آپ. اف یو آر نالجبل اینڈ یو نو ہسٹری آف اسلام یو شوڈ ریڈ. اوکے، یہ میں ہر کوئی بولتا نہیں ہے. آپ کسی اللاجیکل نان سینس والی بات کر رہے ہیں؟ دس از نتھنگ آئی ایم بوسٹنگ ڈیئر. یو شوڈ ریڈ دی تاریخ آف اسلام. آپ ہسٹری آف اسلام تو پڑھو، اس کے اندر دیکھو کس کا نام ہے. میں یہ نہیں پھینک نہیں رہا ہوں. Listen, the matter is every sect is praising themselves and their akabir. See, here is not the matter that, see, you are talking a bit illogical. I am not here representing my akabir. I am telling you the fact. It is not my view that the ulama Deoband has sacrificed themselves. It is not my view. It is a fact. You can read the history of Islam from Hindus. There are Hindu writers who had appraised and acclaimed the sacrifices of ulama Deoband. There are Hindu writers you can read the books of Hindu writers also. یہ میرا ویو نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے ڈیئر. آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ تعالیٰ بس میری اتنی آپ سے گزارش ہے کہ آپ جی انشاءاللہ ٹھیک کوئی بات نہیں. چلیے اللہ پاک. وعلیکم السلام. رحمن یا رحمن ساعدنی یا